السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ ہے 147 یعنی 147 آیات ہو گئی ہیں۔ 148 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام 8واں پارہ۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، ایک پنکھا بند کر دینا پھر آواز نکل جاتی تھی۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شریک ٹھہرایا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، پردہ ما اشرکو، نہ ہم شریک ٹھہراتے، ولا بھاؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیء، کسی چیز کو، نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، حتی ذاقوا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا، باسنا، ہمارا عذاب، قل کہہ دو، هل عندکم، کیا تمہارے پاس، من علم، کو علم ہے، فتخرجوہ لنا، پس تم نکال لاؤ اس کو ہمارے لیے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکل سے باتیں کرتے، قل کہہ دو، فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ تعالیٰ کے لیے دلیل مکمل ہے، فلو شاء، پس اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، البتہ ہدایت دیتا تم سب کو، قل کہہ دو، ہلم شہداءکم الذین، بلاؤ اپنے گواہوں میں سے ان لوگوں کو، یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، حرم ھذا، حرام کیا اس کو، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں،
فلا تشہد بس نہ تو گواہی دینا، معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرنا، اہواء الذین خواہشات کی ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، یہ آیات نے ہمارے احکام کو، والذین اور ان لوگوں کی، لا یؤمنون جو نہیں مان لاتے، بالآخرۃ آخرت کے ساتھ، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قل کہہ دو، تعالوا آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، بہی اس کے ساتھ، شیئن کسی کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانہ اس نے سلوک کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کی وجہ سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش اور نہ تم قریب جاؤ، فاحشہ بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا النفس التی اور نہ تم قتل کرو نفس التی اس جان کو، التی جس کا، حرم اللہ حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالک وصاکم بھی یہ ہے تم کو وصیت کی جس کی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو، اب یہ کہ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم شریک نہ ٹھہراتے نہ ہمارے واحدہ، اس طرح کی تشریح وہ بھی جو کیا پرسوں کہ وہ بلیم اللہ کو دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے چاہا تو ہم نے شریک ٹھہرایا، اور یہ بات شیطان نے بھی کہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ نعوذ باللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا، کتابیں کیوں بھیجتا، اور ہر رسول کو بنیادی تعلیم یہی دی کہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک سے باز کرنے کے لیے آئے اور مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے تمام نبی، تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ ٹھہراتے ہیں۔ انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اور کتابیں بھیجی کیوں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا نعوذ باللہ وہ گمراہ رہ جائیں پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا،
اور ہم کوئی چیز بھی حرام نہ کرتے. اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے یہاں تک انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. یعنی ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ پھر ہمارے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. تو اگر تم بھی ایسا ہی کرتے رہے، اپنے شرک سے اور حلال چیزوں کو حرام کرنے سے باز نہ آئے یا حرام کو حلال کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر تمہیں بھی ہمارا عذاب چکھنا ہوگا. تو انہیں کہو کہ کوئی علم لاؤ کہ تمہارے پاس ہے، یعنی جس بنا پہ تم کہہ رہے ہو یہ حرام ہے یا ہم جو شریک کرتے ہیں وہ صحیح ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی علم لے کر آؤ. تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور اٹکل سے باتیں کرتے ہو. اللہ کے لیے دلیل مکمل ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں دلیل دے دیا وہ مکمل ہے. کتابیں، نبی، یہ مکمل دلیل ہے. تم اپنی کو دلیل لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا. اللہ نے سارے فرشتوں کے جتنی مخلوق ہے باقی انسان کے علاوہ، اگر سب اللہ کے تابع ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی اپنے تابع کر لیتا. لیکن اللہ نے عقل دے کے اختیار دے دیا کہ دونوں راستوں میں سے جو سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہدایت اختیار کرنی ہے ہدایت کر لو، گمراہ رہنا تو گمراہ رہ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہو کہ اپنے گواہوں کو لے کے جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، یعنی کوئی دلیل کے ساتھ آ کے وہ بتائیں. انہیں پتہ ہو کہ اللہ نے جب کہا تھا ہمیں پتہ ہے، ہم نے خود سنا ہے کہ اللہ نے یہ حرام کیا. اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو آپ نہ انہیں گواہی دے دینا ان کے ساتھ، یعنی آپ ان کی باتوں میں آ کے کہیں آپ گمراہ نہ ہو جانا. اور ان لوگوں کی پیروی بھی نہ کرنا ان کے خواہشات کی جنہوں نے ہمارے حکام کو جھٹلایا اور جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، ان کا بھی کہنا نہ ماننا. اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. انہیں کہہ دو آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں جو اللہ نے حرام کیا ہے. کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تو بات ہوگی ابھی. اور بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا درجہ رکھا ہے تو والدین کا رکھا ہے. میں نے کئی دفعہ کلاس میں بات بتائی ہے کہ بچیاں جو ہیں خاص طور پہ، یا بچے جن کے گھر میں بھائیوں نے جا کے یہ بتائیں کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے. اب حرام سے برا ہو کے لفظ تو ہو نہیں سکتا نا. ایک چیز حرام ہے ماؤں کی نافرمانی. اور کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے کھول دے چاہے تو بند کر دیں. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا گرد آلود ہوئی اس کے ناک، گرد آلود ہوئی اس کے ناک، رغیمہ انفہو، رغیمہ انفہو، 3 دفعہ آپ نے کہا. صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کچھ سخت بات ہے. جو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کس کی؟ کہ جس نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. یہ بڑھاپے کا تو ایک اشارہ ہے نا کہ بڑھاپے میں چونکہ وہ کہا کہ وقفظ لہم جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے ہر وقت عاجزی کا بازو جھکائے رکھو. جس طرح جوانی میں انہیں دعا کیسے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح انہیں بچپن میں میرے ایک ایک قدم پہ میری رہنمائی کر کے مجھے اس قابل کیا کہ میں اب اپنے قابل ہو گیا ہوں، تو پھر اب انہیں ضرورت ہے تمہاری. تو وہاں کہا کہ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو. جیسے والدین تمہارے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں. وہ اس عمر میں بھی آ کے بچوں کی تکلیف سے ڈرتے ہوئے انہیں کوئی کام نہیں بتاتے، ان سے کوشش کرتی کہ نہ بتایا جائے. لیکن پھر بھی اگر وہ اولاد قدر نہ کرے تو پھر دیکھ لیں کہ کیا ہے. والدین کا اس میں سلوک کرو. اور سب سے بڑی بات اولاد کو یہ قدر کرنی چاہیے خاص طور پہ دین اسلام کے حوالے سے کہ اولاد کو جینے کا حق بھی اسلام نے دیا ہے. لڑکیوں کو تو زندہ درگور کرتے تھے نا کہ کوئی داماد نہ کھلائے اور دولت کہیں چلی نہیں جائے. لڑکوں کو بھی یعنی اولاد کو قتل کر دیتے کہ نہیں کھلائے گا کون. اب جو ابورشن کرواتے ہیں اسی میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے بچے ہم کیسے کھلائیں گے. تو یہ جو ہم نے گند پال لی نا گھر میں اور خواہشات بڑھا دی ہر بچے کی، اس وجہ سے ہر بچہ عذاب لگنے لگ گئے کہ ایک بچے کی خواہشات یوں پوری کر رہے ہیں، جائز ناجائز سب. جس وقت جو کہہ دیا جی اچھا جی جی اچھا جی، دیکھا ہی نہیں کہ یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا اسراف تو نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے ان کی ضرورت پوری کرتے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ 2 ہی بچے اچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. مراد یہ ہے کہ خود تم کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرو. اب اللہ نے جتنی اولاد دی ہے وہ دینی ہی ہے، تو اس لیے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اگر تمہیں رزق دیتے ہیں تو انہیں بھی تو ہمیں رزق دیتے ہیں. تم نہ اپنے رزق کے مالک ہو نہ ان کے، ہمارے اختیار میں رزق دینا. اور تم بے حیائیوں کے پیچھے نہ جاؤ جو ظاہر ہے یا پوشیدہ. اور اس جان کو بھی قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی یہ بچوں کا ضائع کروانا یا ویسے اولاد کو زندہ درگور کرنا، اللہ نے تو تمہیں یہ حق نہیں دیا نا. اللہ کے اختیار میں ہے زندہ رکھنا یا موت دینا، تو تم ایسی جان کو قتل نہ کر جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے میدان عرفات میں کہا تھا کہ صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام ذرا سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے واللہ و رسول عالم.
ان کا خیال تھا شاید اس دن کا اس مہینے کا کوئی اور نام رکھ دیا گیا ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عرفات کا میدان نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ ذی الحج کا نہیں ہے؟ مہینہ نہیں ہے ذی الحج کا؟ انہوں نے کہا ہے۔ یہ مکہ نہیں ہے مبارک جگہ؟ کہا ہے جی۔ تو کہا اس سے زیادہ ایک مسلمان کی جان، عزت، مال دوسرے کے لیے قابل احترام ہے جتنے تم یہاں کا احترام کرتے ہو۔ تو کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کرو، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ 28واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ حشر ہے، 15 آیات یعنی 15 آیات ہو گئی ہیں، 16 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمثل الشیطان، مانند مثال شیطان کے، اس قال للانسان اکفر، جب کہا انسان کو تو کفر کر، انکار کر، ناشکری کر، بہت سے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لما کفر، بس جب اس نے کفر کیا، قالا کہنے لگا، انی بری منک، بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا۔ فکان عاقبتہما، پس ہے ان دونوں کا انجام، انہما فی النار، یہ کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وہ دونوں ہے، خالدین ہی ہے نا، خالدین ہوتا ہے سب کے لیے، خالدین دو کے لیے، یعنی شیطان جس کو اس نے بہکایا تھا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وذالک، اور یہی جزاء الظالمین، بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بریکٹ میں لکھ لیں تعلق مضبوط کرو تاکہ آپ کو معنی یہ یاد رہے، تعلق مضبوط کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَلْتَنظُرْ، اور چاہیے کہ غور کرے، نفس، ہر نفس، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، لغد، کل کے لیے، جو بھی آ سکتے اور کیا بھی، دونوں معنی صحیح ہوں گے، کیا اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، بما تعملون، اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کو، فانساہم، بس بلا دی اللہ نے ان کو، بس بلا دی اس نے، اللہ نے مطلب اللہ ہے، بس اس نے بلا دی ان کو، انفسہم، ان کی جانیں، اولئک، ایسے ہی لوگ، ہم الفاسقون، و نافرمان ہیں۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے،
اصحاب النار دوزخ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے۔ اصحاب الجنتی جنت والے، ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن اس قرآن مجید کو علی جبل کسی پہاڑ پر، لرأیتہ البتہ تو دیکھتا اس کو، خاشعاً دبا ہوا، متصدعاً لرزتا ہوا، من خشیت اللہ خوف سے اللہ تعالیٰ کے۔ تلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں، نضربھا ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی وہی اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے چھپی اور کھلی باتوں کا، هو الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی وہ اللہ وہی ذات ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، قدوس تمام عیبوں سے پاک ہے، سلام سلامتی والا، مومن امن دینے والا، مہیمن نگہبان، عزیز زبردست، غالب لکھ لیں غالب، جبار زبردست، متکبر بڑائی والا ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، هو اللہ الخالق الباری وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، الباری نئے سرے سے بنانے والا، المصور صورتیں بنانے والا، صورتیں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اس کے لیے سب نام ہیں اچھے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح کرتی ہے اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ شیطان پہلے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی طرح جو انہوں نے پہلے ان سے اپنا وبال چکھ لیا، جو انہوں نے عمل کیا اس کا وبال چکھ لیا، اور وہ کیسے تھا کہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مثال شیطان کی، جب انسان کو آ کے گمراہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لگاتا ہے، دنیا رنگین بنا کے دکھاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھے کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح آ کے پیش کرتا ہے۔ جو بدعتیں کرتے ہیں وہ کیوں اس میں گم ہیں؟ انہیں لگتا ہے وہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، جو ہے یہ غلط نہیں ہے۔ اگر ان کو کہہ دے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو جب وہ کفر کروا لیتا ہے پھر ایک دم اس سے الگ ہو جاتا ہے کہ بس میرا یہاں کام بن گیا، اب دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تجھ سے بیزار ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ رب ہے جہان والوں کا۔ پیچھے ہم نے جنگ بدر کے واقعے میں پڑھا کہ جب وہ نکلے ہیں کافر دندناتے ہوئے اپنی تعداد میں، تو شیطان نے اس وقت آ کے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، تمہیں آج کوئی غالب نہیں آئے گا۔ جب میدان جنگ میں آیا آمنے سامنے تو اس نے وہ جو فرشتے آئے تھے مدد کے لیے وہ اسے نظر آ گئے، تو وہ کہہ کے چلا گیا کہ میں تمہارا آج حمایتی نہیں ہوں۔ پہلے کہا تھا انی جار لکم، لیکن بعد میں کہا انی بری ہوں، میں نے کہا میں بیزار ہوں، تو اس سے میں نہیں یہاں ٹھہر سکتا، یعنی اسے نظر آ گیا تھا سب کچھ۔ تو اب یہاں بھی جب دیکھتا ہے کہ انسان نے کفر کر لیا تو پھر الگ ہو کے کہتا ہے میں تو رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے، جس نے بہکایا اور جس کو بہکایا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ شیطان پتہ نہیں شیطان کا ستیہ ناش ویسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے۔ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، صرف زبردستی کھینچ کے کہیں نہیں لے جاتا، نہ وہ پکڑ کے دولت کہیں زبردستی خرچ کرتا ہے، نہ وہ زبردستی آپ کو کہیں لے کے جاتا ہے، بس وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کر لو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ کافر کے لیے دنیا سجا دی گئی ہے، اور کافروں نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے، ان الکفار فی جہنم خالدین فیہا، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو چونکہ شیطان کو اللہ نے دھتکار کے کہہ دیا تو دھتکارا ہوا ہے، میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے سے سب سے جہنم کا بھر دوں گا۔ اس لیے وہ کوشش میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ بہت سے ساتھی اکٹھے ہو جائیں، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی جو شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے وہ اپنے پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہاں قیامت میں یہ کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدے کے خلاف کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ نے سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو اس دن خود کہے گا نا کہ میں نے وعدہ کیا تمہارے خلاف کیا، تو اللہ نے جب وعدہ کیا تو وہ سچا کیا تھا۔ تو یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اے لوگو ایمان والو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، یعنی شیطان کے ساتھ نہ رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ منتیں کر کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اللہ کے بجائے شیطان کی طرف کیوں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو مطلب میں بھی سمجھتی ہوں شاید پتہ نہیں میں کچھ اچھے کام ہی کر رہی ہوں، لیکن 100 میں سے پتہ نہیں 3-4 کام ہوں گے جو صحیح طرح کہا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ باقی کاموں میں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اپنی مرضی ہماری شامل ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم میں کسی کو اللہ کے احکام میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی شامل کر لینا وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں رہتا۔ فد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے، فعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ یعنی اللہ کو ذرا سی بھی ملاوٹ پسند ہے۔ عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من غش فلیس منا، جسے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ملاوٹ کرنا، اپنے کاموں میں کہنا، مطلب یہ ملاوٹ کیا ہے؟ کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آپ نے کسی کے نام پہ کوئی چیز نظر مانی، کوئی چیز پکائی، کسی کے نام کے حوالے سے پکائی اور کہا کہ یار اس پہ تو میں نے اللہ کے نام پڑھے ہیں، تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بات ہے، اپنی ذات پہ ظلم کرنا ہے۔ جو کام ہے خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں جو بھی شامل ہو گیا تو وہ اللہ کے لیے کام خالص نہیں رہا۔ تو غور کرو کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے اسے جو تم کرتے ہو، مراد ہے کہ تم نے لوٹ کے شیطان کی طرف نہیں جانا جس نے اپنے پیچھے لگا لیا سب کو۔ 8ویں پارے کے شروع میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے انسانوں، تم نے جنوں کو بہت زیادہ اپنے پیچھے لگا کے ان کا دباؤ زیادہ کر دیا ہے، ان کی دکانیں چلی ہیں انسانوں کی وجہ سے، انسان ان کے پیچھے جا کے لگے نا عملوں کے پیچھے۔ تو کہا کہ پھر وہ تمہیں سجا کے چیزیں دکھاتے ہیں، تو پھر قیامت دن انسان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا آپس میں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ اب ہماری مدت کو پہنچ گئے، یعنی ہمارا وقت پورا ہو گیا، تیرے سامنے آ کے حاضر ہو گئے، یعنی اب وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہیں۔ جیسے ایک جگہ پڑھا آپ نے کہ اس دن وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا،
اور تیرا کہنا نہیں مانا. ہمیں تو چاہیے تھا تعالی اللہ و رسول کہاں مانتے اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن اپنے سردار و بروں کا کہنا مانا. انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے. جیسے یہاں کہا نا کہ دونوں جہنم میں رہیں گے, جو بہکانے والا بھی اور جو اس کے بہکاوے میں آ گیا. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے کام کرواتا ہے اس کے بعد ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لینا. ویسے تو اللہ تعالیٰ توفیق اسے ہی دیتا ہے, جب توفیق دے دیتا ہے نیکی کی تو اس کا مطلب اللہ نے اسے قبول کرنا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے قبول ہونے کی کہ نیکی کرنے کے بعد دل کو اطمینان ہو, اور اس کے بعد آگے نیکی ہی کرنے کو جی چاہے. نیکی کر کے پچھتاوا نہ اس پہ کہ میں نے ایسا کر دیا, میں ایسا کر لیتا تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. نیکی کر کے بھی اللہ ہی سے دعا مانگیں, کیونکہ نیکیاں بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا. تو اس لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جگہ بتاتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں تو ہر وقت رحم کرنے کے لیے تیار ہوں, ظلم میں نہیں کرتا, میں شفقت کرنے والا ہوں. اور کہا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جہاں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, یعنی اپنے اعمال کو غور ہی نہیں کیا کہ کیا کر رہے ہیں, آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے, جو اپنی مرضی کے عمل کرتے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا لیا, اللہ نے ان کو بلا دیا. یہ پڑھ چکے ہیں آپ شاید, یہ 28واں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا, اللہ کے حکام کو, اللہ تعالیٰ نے اندھا اٹھائے گا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ لما حشرتنی اعمیٰ, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, قد کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک آتتک آیاتنا, اسی طرح تیرے پاس ہمارے کام آتے تھے, تو نے انہیں بلا دیا. فنسیتھا فالیوم ننساکم, آج ہم تمہیں بلا دیں گے. تو یہ وہی بات یہاں پہ ہے کہ تم لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بلایا, اللہ نے ان کی جانیں ہی بھلا دی. ایسے لوگ وہ نافرمان ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ آگ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. تم کیسے سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے قیامت آئے گی دیکھی جائے گی سب کا, اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے گا, اکثریت کو معاف کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ سوچ کے کہ جو بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا اما کفورا, کہ ہم نے راستے کی ہدایت دے دی. ہم دیکھتے ہیں کون نہ شکری کرتا ہے اور کچھ شکر گزار بنتا ہے. اور پھر کہا سنتی شاکرین, ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. یہ بھی کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا میں تمہیں زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم, اگر تم نے انکار کیا, اگر میری ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یاد رکھنا آگ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, اسی نے کامیابی حاصل کی. اور اگر ہم یہ قرآن بھی کسی پہاڑ پر اتارتے, یعنی انسان کو اللہ نے پہلے یہ پہاڑوں پہ بھی اور زمین پہ سب پہ پیش کیا, اللہ نے مانا, سب ڈر گئے اس سے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر جب اس امانت کو اٹھانا تھا تو اس امانت کی حفاظت کرنا ذمہ داری تھی. اٹھانا مشکل نہیں ہے, رمضان کے روزے رکھنا مشکل نہیں ہے, حج جانا پیسہ ہو جائے جب انسان چلا جائے حج کرنے, اصل میں بعد میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا زیادہ مشکل ہے. رمضان کے تقاضے ہیں لعلکم تتقون, حج کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس نے اسی دن جنم لیا. اب جب انسان سوچے کہ اتنے بڑے فائدے ہیں تو پھر ان فائدوں کو ہم بھول کیوں جاتے ہیں. فوراً حج سے آئے ہیں, 2-4 دن اثرات رہتے ہیں, اس کے بعد پھر معاملہ ختم. روزے رکھے ہیں, روزے کا تو 2-4 دن بھی اثر نہیں رہتا نا. مشکل یہ ہے کہ اللہ نے ایسی آزمائش رکھ دی ہے ہمارے لیے, یہ آزمائش ہے کہ اس کے بعد عید کا خوشی کا دن رکھ دیا, ساتھ بتایا کہ اس کو منانا کیسے ہے. بھلے تکبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم اللہ کی برائی بیان کرو جس طرح نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ نہیں اللہ نے ہدایت دی کہ ناچ گانے گاؤ اور صبح فجر بھی نہیں پڑھتے جلد عید کے لیے اٹھ جاؤ. وہ بھی بعض گھروں میں سب سوئے رہتے ہیں, مرد بھی, عورتوں کو کہتے ہیں جی اجازت ہی نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے دین کو بنا لیا ہے. تو اچھا عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, جو پہلے تو اور ہی ہوتا تھا سما, اب تو اور ہی ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آ کے جی سو جاتے ہیں, ڈٹ کے سوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا مرد گئے نماز کے, ہمارے گھروں میں بھی تھا کہ عورتیں نہیں جاتی. تو میں شادی کے بعد اللہ کا شکر ہے جانا شروع کیا. تو مرد چلے گئے نماز کے لیے, عورتیں بیچاری گھر کو صاف ستھرا کر کے, 2 کی وہ ڈیوٹی ہے کہ سوئیاں بنا رہے ہیں, کچھ بن رہے ہیں اس طرح. اور پتہ ہے کہ ابو اور بھائی آئیں گے, وہ بھی سب بہنوں کے گھر سے ہو کے, سب مطلب باپ اور بھائی جاتے تھے بیٹیوں کے گھر سے ہوتے ہوئے دیتے ہوئے پھر گھر آتے تھے. اور آتے ہوئے ہوتا تھا کہ انہیں یہ ملے گا کھانے کا سامان, اور آتے ہوئے کوئی میٹھے پکوڑے لے آیا باہر سے. یعنی عید والے دن خوشی کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے, لے آتے تھے.
گھر میں سوئیاں تو لازمی پکتی ہوں، چاہے وہ گلی پکی ہوں چاہے بھون کے پکی ہوں۔ جب کھا لیا سب کچھ تو پھر شروع ہو جاتا تھا عیدی دیں عیدی دیں۔ ایک ایسا سما ہوتا تھا، عیدی کیا تب کے زمانے کی بات ہے، 2 روپے مل گئی بڑے کو، 1 روپیہ مل گیا چھوٹوں کو۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ 5 ہوئے، 7 ہوئے، 11 ہوئے، 21 ہوئے، 50 ہوئے اور 101 ہوئے۔ 101 پہ آ کے رک گیا تھا۔ وہ ایک ساتھ ضرور لگاتے تھے، شاید تاکہ وجہ سے 51 دیتے تھے یا 101 دیتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ گھروں میں پتہ چلتا تھا رمضان گزرا ہے، عید آئی ہے، عید کا سارا دن آپس میں مل بیٹھ کے گزرتا تھا۔ اب کوئی نہیں، اکثر گھروں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے، چاند رات کا نیا ٹرینڈ آ گیا نا، وہی نا چاند رات، چاند رات کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ بھاگ کے جاتے تھے عید کا چاند دیکھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب نکل جانا ہے بازاروں میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب تو ساری ہر چیز، یہ ربیع الاول منانا، نیا سال منانا، یہ عید کا دن منانا، یہ عید الاضحیٰ بھی دیکھے کیا ہوتا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ جذبہ ہے، ایک جذبے کے ساتھ قربانی کرنا، پھر اس گوشت کو احتیاط کے ساتھ بانٹنا، غریبوں تک پہنچانا۔ پہلے ہوتا تھا سارا دن لگ جاتا تھا گوشت دینے میں، جو رشتہ دار جو ضرورت مند، اور باقیوں کو پہلے یہ ہوتا تھا سب کو دینے جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو بھی۔ پھر آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آئی، جب سے باپ بڑے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی جنہوں نے قربانی کیا انہیں کہا تو ہمارا آمنا سامنا رہا، نہ ان کا وقت ضائع ہو نہ آپ کا وقت ضائع ہو، وہ دینے آئے آپ دینے جائیں، جواب میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہ ختم ہو گیا ٹرینڈ۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ویسے وہ ٹرینڈ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹیوں کے گھر میں چاہے 10 بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں نا، تو وہاں ران تو لازمی بھیجنی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک ران اگر 3 گھروں میں تقسیم ہو سکتی ہے، آپ ایک کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ تھوڑی مطلب صرف سوچ کی بات ہے کہ ہم گہرائی سے سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے قربانی کا۔ اگر قربانی کو بھی ہم نے رسم بنا لیا نا حج کی طرح، تو پھر کچھ نکاح کو بھی ہم نے رسم بنا لیا، قربانی کو رسم بنا لیا، تو یہ چیزیں پھر رسم ہی بنیں گی، پھر اللہ کے اس کا اجر نہیں ملنا۔ تو اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، لرز جاتا، اور انسان نہ دبا ہے نہ لرزا، وہ تو شیر ہو گیا اللہ کے آگے۔ یعنی اس طرح شیر ہوا کہ ٹھیک ہے امانت دیا تو نے، ٹھیک ہے میں نہیں سنبھال سکتا، بہت ختم، اٹھا تو لی ہے۔ اب اللہ نے جب کہہ دیا اٹھائی ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب جو ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس کی جو میرے حکم کے مطابق پیروی کرے گا اس کا کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو اس کے خلاف چلے گا، اس امانت کی حفاظت نہیں کرے گا، تو وہ دوزخ کے ساتھی ہوں گے۔ یہ مثالیں ہیں جس سے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے بارے میں، جو صبح 3 دفعہ پڑھ لے اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ صبح پڑھ لی تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ بھی ہے، اور سارا دن اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر شام کو پڑھے تو ساری رات وہ فرشتے اس کی حفاظت کریں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں آیات جو اب میں پڑھنے لگی ہوں، ترجمہ اس کو سب کو امید تو ہے کافی کو یاد بھی ہوگی، نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادات، جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا کہا کہ 70,000% دعا بھی کریں گے، کہ سوچیں کہ ابتدا کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ سے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کو پکا رکھیں، اور کس کے بارے میں؟ جو چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والے ہیں، تمہارے ہر فعل سے واقف ہے، رات کو چھپ کے کرو، دن کو کرو، اندھیروں میں کرو، روشنی میں کرو، اکیلے میں کرو، مجمع میں کرو، دل میں سوچو، تو سب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں اپنی وہاں مجلس میں یاد کرتا ہوں، دل میں، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے لیے، یہ کتنی ویسے یعنی اتنی خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے، اللہ کی رضا کے لیے روک لے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے بالا خانوں کے کچھ نہیں ہے، جو زمرد کے پکے بنے ہوں گے۔ جنت کے بالا خانی، جنت فردوس، اور زمرد کے پکے بنے ہوں گے۔ تو یہ سوچیں، باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور وہ مہربان رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کے رحمان اور رحیم ہونے سے کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ظاہر ہے وہ زبردست بھی ہے اور پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے ووٹوں کی، اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کی۔ اللہ تعالیٰ غنی العالمین، جہان والوں سے بے پرواہ ہے، وہ یہاں کا بھی مالک ہے، وہاں کا بھی مالک ہے۔ تو اس لیے سوچ لیں
کہ یہاں دنیا میں ہم چاہتے ہیں ایسا کوئی وکیل مل جائے جو حق کا فیصلہ کر دے، تو جو حق کا فیصلہ کرنے والا ہے اس پہ تو یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نوٹیفیکیشن ہمیشہ اوپر سے آتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہاں دیکھا، خود اپنے لیے تجربے بھی اٹھایا کہ ایک اپنی طرف سے ہم نے کام کروا لیا، صرف ایک بندے کے قلم چلنے والے تھے، تو اس پہ آ کے کسی اور نے آرڈر کروا کے کام ختم کر دیا۔ میں تو اپنی ساری کوشش کر کے میں تو تیار تھی کہ میرا کام ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا۔ جب تک اللہ کی طرف نوٹیفیکیشن نہیں آتا، بندے کا قلم نہیں چلتا، نہ بندے کی زبان چلتی ہے نہ قلم چلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط زبان چلاتا ہے پھر کہ اللہ نے چاہا تو میں نے کیا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے کہا ہدایت کی پیروی کرو، ہدایت کی پیروی نہ کر کے کہنا اللہ نے گمراہ کیا، تو پھر اللہ نے گمراہ نہیں کیا، شیطان نے بھی یہی کیا تھا۔ ساری عمر کی عبادت ضائع کر لی صرف ایک تکبر کی بنا۔ اس لیے کہا کہ من کان فی قلبی کبر مثقال ذرۃ، جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا، لا یدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم غرور کس بنا پہ کرتے ہیں؟ میری جو بھی صلاحیت جس کے پاس ہے، کوئی طاقت تھی کہ ہم اسے کر سکتے۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں صحت ہماری کہاں جاتی ہے؟ پھر بڑے بنتے پھرتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں، میں کبھی بیمار نہیں ہوں۔ جب بیمار ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح جو مثال دیتی ہوں، گاڑی چلا رہے ہو، ڈرائیور بڑا اچھا چلا رہا ہے، کوئی آگے چیز نہیں آتی، کچھ نہیں آتی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا پھر وہیں پر سے اونگ آتی ہے، ختم۔ کہاں گئی اچھی ڈرائیونگ؟ اس طرح میری ساری صلاحیت ہے، میں کہوں کہ میں استغفر اللہ، میرا جسم میری مرضی، میرے اعضاء، میں اسے جیسے مرضی استعمال کروں، تو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، جیسے مرضی استعمال کرو، میں زبردستی ہو تو میں نہیں کروں گا۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تم قید ہو گئے ہو۔ سوال جواب تو تب شروع ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جانا ہے۔ کلمہ کرنے سے پہلے تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، کیونکہ کافروں کے لیے تو جنت ہے یہ دنیا، وہ جیسے جی چاہے عیش اٹھا لیں، انہوں نے یہاں عیش کرنے ہیں، اور انشاءاللہ کلمہ گو جائیں وہ آخرت میں عیش کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمے کے دائرے کے مطابق ہم رہ جائیں۔ وہ بادشاہ ہے، اس دن پوچھے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ یہ جھوٹے معبود جو پکڑتے تھے اور بڑوں کے کہنے مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ نا آج اٹھو، کہاں ہے جبار، کہاں ہے عزیز، کہاں ہے بادشاہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے تھے اور اپنے آپ کی عبادت کرواتے تھے، اپنی پوجا کرواتے تھے، کہاں ہے وہ؟ خود ہی آواز آئے گی للہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہ، کوئی آج بادشاہ نہیں ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست کے لیے ہے بس، قدوس، سب عیبوں سے پاک ہے، سلام سلامتی والا ہے، مومن امن دینے والا ہے، مہیمن نگران ہے، یعنی تمام امنوں پہ نگران ہے ہمارے، اور اس کے علاوہ حفاظت کرنے والا بھی، غالب ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، یعنی یہ ساری خوبیاں اس کی۔ اب یہ جب سوچ کے ہم یہ پڑھیں گے نا صبح شام، معنی آتے ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں یہ کیوں اللہ نے کہا 70,000 دعا کرتے ہیں، کیوں بخشش ہو جاتی ہے، کہ ہمیں ان کا گہرائی پتہ ہو اس کی، اور اللہ تعالیٰ پاک سے جو وہ شریک چاہتے ہیں، وہی اللہ ہے جو خالق ہے اور نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ خالق تو ہو گیا پیدا کرنے والا، پہلے روحوں کو مٹی سے پتلا بنایا، پھر روحیں پھونکی، روحیں الگ کر دی، پھر اس طرح باری نئے سرے سے بنایا، کہ جب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کا زمانے میں ایسا وقت کوئی نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ اب اللہ نے روح بھیج کے پہلے 9 ماہ اندر اس کی پرورش کی، 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی، پھر اندر ماں کے رحم میں پرورش کر کے پھر جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک حقیر بوند سے، تمہاری پہلے مٹی سے پتلا بنانے والا بات ہے، پھر نسل جو آگے چلی وہ حقیر بوند سے چلی، جسے کہ منی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نئے سرے سے بنانے والا، اور پھر صورتیں بنانے والا، یعنی پہلے ایک دیکھ لیں کہ جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، پھر اسے ہڈیاں پہنائیں، پھر جیتا جاگتا انسان بنا دیا، تصویریں بنانی شروع کر دی، کان آنکھ ناک سارے، اسی کے لیے سب نام اچھے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ سب نام، جو جس نام سے اللہ کو ہے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے سب نام اچھے ہیں، ان کے ناموں سے دعا مانگا کرو۔ یعنی بتا بھی دیا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، چونکہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام آ گیا نا، رب العالمین اللہ کی صفات آ گئیں، الحمدللہ اللہ کا ذاتی نام آ گیا، رب العالمین اس کی صفات سے آ گیا، تو دعا مانگنی اللہ کے ناموں کے ساتھ، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تسبیح کر کے اسی کے لیے جو آسمان و جو زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ان آیات کا آپ سب یاد کر لیں اللہ تعالیٰ، تاکہ چلو فرشتوں کی دعا سے ہماری بخشش ہو جائے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دے،
آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نسبحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔